اللہ کے نبی نے خود ہی طریقہ بتا دیا، مقصد بھی بتا دیا، لیکن افسوس کی بات ہے آج ہم اس پہ بھی قائم نہیں ہیں۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ جو مہینہ دے رہا ہے وہ بتا بھی رہا ہے کہ تم نے اس طرح کرنا ہے کام مہینے میں، ہم وہ کام نہ کریں اور کسی اور کام کی طرف لگ جائیں۔ اس کو غلو کہتے ہیں، عبادت میں غلو ہو جاتا ہے، عبادت میں غلو ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر تہجد ہر ایک کے لیے تو نہیں ہے، اشراق کسی کو نہیں ہے، 5 نمازیں ہم پر تو فرض ہیں، الحمدللہ پڑھیں، باقی اپنی ہمت پہ اور اپنی باطن کی صفائی پہ آدمی پڑھے یا نہ پڑھے، کوئی گناہ نہیں، کوئی نہیں پوچھا جائے گا آپ سے۔ 5 نمازوں کا جو ہے اس کے حساب پوچھا جائے گا، آپ کو 5 نمازیں پڑھی نہیں۔ تو غلو کیا ہوا؟ یہ بہت بڑے بزرگ ہیں، تہجد پڑھتے ہیں اور تہجد قیام کرتے ہیں اور ساری رات کا قیام کرتے ہیں، اس میں اتنا نفلوں میں پورا قرآن بھی پڑھتے ہیں، وہ آدھا سپارہ آدھا قرآن پڑھ جاتے ہیں، حافظ قرآن بھی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، سر جھک کے سلام کریں گے، بڑے بزرگ ہیں۔ اب یہ غلو ہو رہا ہے عبادت کا، میں بتا رہا ہوں۔ غلو کیوں ہو گیا؟ غلو اس لیے ہو گیا کہ اس نے عبادت کی یا اس طرح کی کہ جیسے اللہ کے نبی نے بتائی تھی۔ عبادت تو بہت بڑی کر رہا ہے، اب یہ تو سب کچھ اس نے کیا، لیکن جب صبح سحر کا وقت ہوا اور جو اذان ہوئی فجر کی تو اس نے کہا چلو گھر ہی نماز پڑھ لیتے ہیں، میں نے اتنی عبادت کی ہے۔ اس نفس نے کہا تم نے تو اتنے قرآن ختم کر دیا پورا، تیرے پاؤں سوج گئے ہیں سجدے کر کر کے، تم تو بڑی لمبی لمبی دعائیں بھی کی ہیں اور آنسو بھی نکلے ہیں۔ جو غلو والی عبادت ہے اس میں آنسو زیادہ نکلتے ہیں، رونا بھی زیادہ ہے، یاد رکھیں اس میں نفس شامل ہوتا ہے انسان کو دھوکہ دینے کے لیے۔ یہ نشانی نہیں ہے کوئی ایسی عبادت جس میں آپ کو آنسو بھی ٹپک رہے ہیں، رونا بھی آ رہا ہے، لیکن خلاف سنت ہے، وہ شیطانیت ہے، استدراج ہے، وہ سکون نہیں ہے اندر، وہ دھوکہ ہے بہت بڑا۔ اور ایک وہ عبادت جو آپ اللہ کی مرضی کے مطابق کر رہے ہیں، سنت کے مطابق کر رہے ہیں، اس میں کوئی کیفیت محسوس نہیں ہو رہی، سبحان اللہ، اس کا مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ اسٹینڈرڈ کبھی نہ رکھے، عبادت کی کبھی سنے نہ بات۔ وہ سامنے سارا فجر اپنے لگائی اور فجر کے بعد کہنے لگے جناب چلو 2 فرض تو ہے نا، میں نے تو بڑی عبادت کی ہے، صبح میں روزہ بھی رکھوں گا، قیام بھی ہے اور سیام بھی ہے، اور وہ فجر پہ نہیں جاتے۔ اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ ہو کہ ساری زندگی ایسی تہجد پڑھتا رہے، ساری زندگی اس طرح قرآن ختم کرتا رہے نفلوں میں، لیکن اس فرض کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو اس مسجد میں جا کے فرض پڑھتا ہے۔ کسی دور میں 5 وقت آپ نماز بالکل اس طرح پڑھ لیں جیسے اللہ کے نبی نے آپ نے بتایا ہے، اس کو کوئی ڈرامہ نہ کریں۔ ہماری ہمت نہیں، ہم تہجد نہیں پڑھ سکتے، ہماری ہمت نہیں، ہم اشراق نہیں پڑھ سکتے، ہماری ہمت نہیں، چاشت نہیں پڑھ سکتے۔ 5 وقت فرض آپ نے مسجد میں جا کے اسی طرح پڑھی جیسے بتایا سنت کے طریقے، اور آپ نے حرام سے بچنے کی کوشش کی، برائیوں سے بچنے کی بہت کوشش کی۔ ساری کوشش بجائے ان نفلی عبادتوں کی ادھر کرنی چاہیے، بجائے ان نفلی عبادتوں ہم کسے کہیں اوپر کریں، اتنا کہ نہیں، ہمیں گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ 5 نماز، آنکھوں کو بچانا، زبان کو بچانا، نگاہوں کو بچانا، ہاتھ کو بچانا، جسم کو بچانا گناہوں سے، پڑھ کے چھوٹا موٹا والے نہیں، بلکہ میں کہتا ہوں یہ تو کتب ہو جاتا ہے، انسان بن جاتا ہے۔ یہ صلاحیت اللہ کی بڑی ہوگی۔ تو جبریل بولے کہ یہ ابو ذر غفاری ہے، تو تعجب سے پوچھا نہیں کہ تم بھی جانتے ہیں ان کو؟ تو آپ نے کہا یہ تو وہ شخص ہے کہ زمین والے اس کو نہیں جانتے، آسمان والا سارے جانتے ہیں اس کو۔ آسمان سب کہتے ہیں اس کی وجہ یعنی اس میں خصلت ایک ایسی پیدا ہو گئی ہے۔ وہ کیا خصلت ہے؟ تو میں خصلت یہ ہے کہ یہ بے انتہا انسان اپنے آپ کو اس نے مٹا دی ہے، مٹی ہو گیا، عاجز انسان ہے، بالکل اس نے مٹی کر دیا اپنے آپ کو، فنا کیا ہے اس شخص نے۔ تو کیا مطلب؟ دین فرماتے ہیں کہ جس کا مفہوم ہے یہ کہ بعض دنیا کے اندر شخص ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو دنیا نہیں جانتی، دنیا کو نہیں پہچانتی، ان کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن ان کے چرچے آسمانوں پہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ باکثرت جو حکم آیا ہے، صرف یہ میں حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، آپ سب جانتے ہیں، سننے پڑھ لینا، آپ خود پڑھ لیں، فضائل المعاد میں حدیث۔ باکثرت جس کا ذکر فرمایا ہے رمضان میں، اور جس سے انسان کا رزلٹ مل جاتا ہے کہ فوراً اس عمل کے ساتھ اللہ کہتا ہے میں راضی ہو گیا بندہ تجھ سے، بس رضا کا پیغام دیتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کثرت ذکر ہے اللہ،
جب کثرت کا ہے تو بزرگان دین کو ہم نے ایسے دیکھا ہے کہ کوئی لمحہ بھی ان کا ایسا نہیں ہوتا تھا جو اس میں اللہ کا ذکر نہ کرے. تو میرے بھائیوں جو مجھ سے تعلق رکھتے ہیں وہ جو میں آپ کو گنتی بتائی ہوئی نا ذکر کی اس میں ذات کی وہ بھول جائیں. اس گنتی میں نا کہ ہم نے 12,000 کر لیا 13,000 نہیں. اب آپ کا ذکر جو ہونا چاہیے تسبیح پر 70-80 ہزار بلکہ لاکھ تک لے کر جائیں. اس میں ذات کریں بس اللہ 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 اللہ. اور یہ آج بھی وہی تسبیح کر رہے ہیں. جی ہم تو رمضان میں تسبیح ذکر کرتے کتنا وہ تسبیح بتا دیتے ہیں 12 تسبیح اتنے دفعہ پڑھ لی. یہ گنتی کا معاملہ ہے. اتنا ذکر ہو کہ اللہ راضی ہو جائے ہمارے ذکر کے ساتھ. اور اتنا شکر کریں اپنے نبی کے کہ کس طرح نے ہمیں راستہ بتا دیا. ورنہ ہم کوئی تلاش کرنے کیا کیا محنتیں کر رہے ہیں رمضان میں مجھے بتایا کر رہے نہیں کر رہے. وہ خوش ہیں بس ہم نے اتنا کیا بس اللہ نہیں کچھ نہیں. وہ راضی وہ شخص رمضان صحیح گزار کے نکلے گا جس نے کثرت ذکر کیا ہوگا. اس پہ خوشخبری دی اللہ. ایک بہت بڑے صحابی نے حضرت عمر نے میں ارے ذکر والوں کو کیا پوچھتے ہو تو بخشائیں رمضان میں. تو اس لیے کہ پیچھے اللہ کے نبی کا فرمان تھا. ذکر میں کام ہی ہونا چاہیے کہ ذکر کرو ذکر والے کے پاس بیٹھو ذکر کی محبت جو کرتا ہے اس کے ساتھ لگے رہو. کیونکہ یہ منزل بتا دی ہمیں کہ یہیں سے ملے گا تمہیں. ایک نماز ضائع نہ جائے کہ اس کی صحبت سے ہم الگ ہو جائیں. ایک نماز ضائع نہ جائے کہ پاس جائے اس کے پاس نہ جائے. اللہ کا فضل ہو گیا کرم ہو گیا میرے شیخ کا الحمدللہ یہ فیض ہے کہ ہم 3 وقت یہاں ذکر کر لیتے ہیں اللہ کا. لیکن ہم پاگل ہیں. ہم حدیث کو سمجھ گئے ہیں. ہم نے سارے معاملات ختم کر دیے. ہمارے لیے وہ عبادت افضل ہو جاتی ہے جو اللہ کے نبی بتا دیتا ہے یہ افضل ہے. آپ کون ہوتے ہیں کسی اونچا نیچے کرنے والے. تو اللہ کی پسند ہے جس کو پسند کرتے ہیں جس کو نیچے کرتے. ذکر ہو رہا ہے ذکر نہیں کریں گے دوسری باتوں میں لگے رہیں گے. کیا یہ حدیث کے مطابق ہے؟ علماء کرام موجود میں پوچھتا ہوں کیا یہ عبادت ہے رمضان کی؟ یہ تو اللہ کا فضل عام ہو رہا ہے کہ مجلس ذکر قائم ہے. جو عام دنوں میں اس مجلس کا شان اللہ یہ بتاتا ہے کہ جب مجلس ذکر قائم ہو جاتی ہے تو میرے خاص فرشتے چاروں طرف سے ان کو گھیر لیتے ہیں. عام دنوں کی بات بتا رہا ہوں کہ مجلس ذکر ایسی ہے کہ اس وقت ہر کام چھوڑ دینا چاہیے اور جمپ مار کے اس مجلس کے اندر بیٹھنا چاہیے. کیوں؟ اس چاروں طرف سے اللہ کے رحمت کے فرشتے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں اپنے باہوں میں لے لیتے ہیں. ان کو چھوڑیں یہ تو اللہ کے پیارے بندے آ گئے. اللہ فرماتا ہے کہ میری رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے پھر ایک دم کہ نہ اوپر سے ان کو وار کر سکے نہ سائڈوں سے کوئی اوپر آ کے سکے. سب بلاؤں سے محفوظ کر لیتا ہوں. پھر فرماتے ہیں کہ ان کے قلوب کے اندر میں جنت کا ایک سکون پیدا کرتا ہوں جس کو سکینہ کہا جاتا ہے. اتنے بڑے انعام کس چیز پر؟ بولے سبحان اللہ. شکر کریں کہ اللہ نے آپ کو ذکر کی توفیق دے دی ہے. اکرم ہے اس شیخ کا جسے بیٹھ کے گدائی شریف میں 3000 میل دور بیٹھ کر جس نے کہا تھا ایک فقیر کو جا اللہ کا ذکر کرا. استغفر اللہ توبہ. جب تک ہم توبہ نہیں کریں گے تو رمضان میں داخل ہی نہیں ہو سکتے. یہ توبہ جو ہے ہماری روح کا غسل ہے. یہ توبہ جو ہے یہ سارا جو رمضان جو ریسیو کرتا ہے جسم نہیں کرتا. یاد رکھیں رمضان کو ریسیو کرنے کے لیے کیا چیز ہے؟ وہ روح ہے ہماری. جسم کا تعلق نہیں. اسی طرح ہمیں بوگا کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اب یہ تمہارے پیٹ کی غذا کا زمانہ نہیں ہے اب روح کو غذا دو. کیا اس کی تصویر انگلی پھیر لو. کیوں ہمیں کہتا اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ایک نقطہ دے رہا ہوں آپ صوفیوں کو. اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا کھاؤ پیو نہ حلال چیزیں بند کر دیں؟ کس لیے؟ اس لیے کہ تم نے بہت کھا لیا. اب اصل چیز یہ ہے کہ جس کو تم نے کھلایا نہیں ہے اس کو کھلاؤ. جس کو سارا سال تم نے بھوکا رکھا ہے پیاسا رکھا ہے اس کو تو کچھ توجہ نہیں دی تم نے بیچاری کو. اب یہ ہے کہ پھر مجھے زبردستی یہ کام کرنا پڑا کہ تمہاری جسم کی خوراک بند کری. بہت کھا لیا اتنا کھا لیا کہ اگر تم 1 سال بھی نہ کھاؤ تو اندر اتنا سٹور ہو گیا نا ہمارا کہ خون پھر بھی بنتا ہی رہے گا تمہارا. فکر نہ کرو. لیکن اس بیچاری روح کو جس نے تمہیں جنت میں پہنچانا ہے جس میں قبر میں پہنچانا ہے جس نے اللہ سے ملانا ہے جس نے جنت کی بہاریں دکھانی ہیں جس نے آپ کو بہت بڑے مقامات دینے ہیں جس نے آپ کو محلات دلانے ہیں جس نے آپ کو روحوں سے ملانا ہے
اس روح کو آپ نے بھوکا رکھا ہوا ہے, بالکل کمزور کر دیا. اللہ کہتا ہے اب جو آپ نے کھانا کس کو دینا ہے؟ روح کو کھلانا ہے. تو جو روح کو کھلانا ہے تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے روح کی جو غذا ہے اس کو کثرت سے کہا ہے, وہ ہے ذکر اللہ. نہیں سمجھے میرے پوائنٹ؟ یہ صوفی میں ذکر کا کیوں زیادہ رکھا کہ اس لیے روح کھاتی ذکر ہے. ہم تو کھاتے ہیں بریانی اور یہ اور شامی کباب اور قیمہ گوشت آلو, یہ ہم کھاتے ہیں نا, پھوٹے جا رہے ہیں. روح کی خوراک اور ہے. روح کی خوراک کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. بغیر توبہ وقت ضائع کر رہے ہیں, رمضان نہیں مل رہا. اور اپنے آپ میں ایڈمٹ کریں کہ مجھ میں کبر ہے, مجھ میں ریا ہے. معافی مانگنے میں کوئی نقصان نہیں ہے. اللہ کہے گا سبحان اللہ, اتنا ڈرتا ہے مجھ سے کہ یہ چیز اس میں نہیں ہے, پھر بھی روتا میرے پاس آ رہا ہے کہ مجھے معاف کر دو. کسی نے ایسی معافی مانگی رمضان میں؟ یہ چیزیں لے کے جائے گا, میں نے اتنا یہ کیا, میں نے اتنا یہ کیا, میں نے اتنا کیا. یہ کیا بات ہے رمضان کی؟ نہیں, رمضان اس کا ہوگا جو کھڑا ہو گیا اللہ میں وہ ہوں جسے تجھ سے معافی مانگی تھی, رمضان میں گناہ چھوڑا تھا میں نے. دو چیزیں ہوگی, کثرت ذکر اور تو کیا ملے گا اس سے؟ اللہ کی رضا مل جائے گی. بھائی کدھر زور لگانا ہے؟ توبہ, ذکر اللہ. تیسری چیز کیا ہے؟ دعا. اللہ جو میں نے کیا تو قبول کر. پھر کہتے ہیں نہیں, دعا بھی تم اپنے نفس سے مانگ سکتے ہو. پاگلو, دعا بھی میں تمہیں سکھا دیتا ہوں. یہ اللہ کے نبی کتنے کریم ہیں امت پہ کہ ادھر ادھر لمبی لمبی نہ مانگنا, ہنکنا نہ ادھر کی باتیں, پتی بند کر کے تو وہ سٹوری نہ ڈالنا. کہتے دو باتوں میں کام ختم کر دیتا ہوں تمہارا میں. ہمیں کام کچھ نہیں ہوتا, بڑے ڈرامے کرتے ہیں ہم لوگ. اتنا غلو ہے ہماری عبادات میں, برا نہ مانے بھی بات. کتنا آسان رمضان, اس کو کتنا ہم نے کیا بنا دیا, کیا بنا دیا بتائیں مجھے آپ رمضان کو. اور جو اصل چیز کرنے کی وہ ختم کر دیا. اس کو غلو کہتے ہیں کہ غلط چیز ملا دی ہے. طلب الحق, باطل میں ہم نے حق کو ملا دیا ہے. اتنے بڑے خوبصورت مہینے کو ہم نے اپنے برباد کر لیا ہے. سبحان کیا چیز کہ نہیں 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 نہیں, تم پھر اس میں غلو کر جاؤ گے دعا مانگنے بھی, کیونکہ نفس و شیطان تمہارے ساتھ ہے. پھر غلو کرو گے. اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہیں اس رمضان میں پھر دعا کیا مانگنی ہے. وہ تمہارے لیے بہت اہم چیز ہے. اس کے بغیر تمہارا چارہ, حدیث کے لفظ ہے کہ اس کے بغیر تمہارا چارہ نہیں ہے. اگر تم نے یہ نہیں مانگا, ہم کیا کرتے ہیں, چلو جب تو ہم نے ذکر بھی کر لیا, ہم نے توبہ بھی کر لیا, اب تو دعا مانگے, اللہ تعالیٰ میرا یہ کام ہو جائے, اللہ تعالیٰ میری بیماری دور ہو جائے, اللہ تعالیٰ میرا اولاد ہو جائے, اللہ تعالیٰ میرا ہو جائے. کہتے ہیں یہ سب کی ضرورت نہیں ہے. میں تمہیں وہ دعا بتاتا ہوں کہ اتنے بڑے کام کرنے کے بعد وہ مانگو جس کی تمہیں سخت ضرورت ہے, جس کے بغیر, یہ حدیث کے لفظ بتا رہا ہوں کہ جس کے بغیر تمہارا چارہ ہے ہی نہیں. اللہ کے نبی فرمایا, صحابہ کو بتا رہے ہیں, اور بولٹن میں اللہ کا وہ پیغام ہم تک پہنچ رہا ہے الحمدللہ. اب غلط گزاریں گے رمضان, صحیح گزاریں گے ہیں. آپ ذکر کو معمولی بات سمجھیں گے, آپ رمضان ہے ہی نہیں کو یار. اٹھیں آپ مجلس سے, آپ جائیں چھوڑ کے اللہ کا ذکر, اور پھر اپنے ندامت آپ کے اندر خود آئے گی کہ میں کیا حرکتیں کر رہا ہوں. فلاں کام کرنا جی, میں ٹائم نہیں, ذکر کیا کرنا. وہ سب کام چھوڑو رمضان میں, سب کام چھوڑو. کسی میں کچھ برکت نہیں رکھی, برکت رکھی تو اس میں جو اللہ کے نبی نے بتایا. راستہ حق وہی ہوتا ہے. کیا دعا مانگو؟ سبحان اللہ, اصلوں کا جنت. سمپل بات کہ اب تم نے دعا مانگنی ہے, بس ایک چیز مانگنا, کیا کہ اللہ مجھے جنت عطا فرما دے. جس کو جنت مل جائے تو اور کیا چاہیے اس کو. اللہ بڑا کریم ہے. میں تم نے مجھ سے جنت مانگی ہے. اب یہ صوفیوں کا نقطہ بتا رہا ہوں آپ, یہ صوفی کا نقطہ ہے. تو نے تو اللہ سے جنت مانگی ہے, تو اللہ سے جنت مانگ رہا ہے, کوئی فکر نہ کر. ابھی تو دنیا میں تو تیری دنیا کو بھی جنت بنا دوں گا. وہاں بھی تو ایسا رہے گا جیسے جنت میں رہنا ہے. ہر چیز تیری آسائش منسی کے مطابق کر دوں. پھر کہتے ہیں دوسری چیز جو بہت خطرناک ہے, اعوذ من النار, کہ اللہ تعالیٰ جنت بھی دے, پھر مجھے جہنم کی آگ سے بھی بچا دے. یہ دعائیں ہم نے مانگنی ہیں.
لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ نسلک الجنت ونعوذ بک من النار. اس دعا کو پکی کر لیں رمضان کے لیے. یہ اللہ کے نبی نے بتایا.